تو معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم نے کل اللہ رب العزت کی جو ہے محبت اور اللہ کا قرب جو تھا اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے قرآن سے سب بات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ تو آج جو ہے ہمارا سبق ہے آیت نمبر 187 سورہ بقرہ۔ تو ہم اس میں دیکھیں گے، کیونکہ ہمارا پیچھے دیکھا ہے آپ نے کہ اس آیت سے پہلے جو رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ اٹیچ ہے کہ میرے بندے جب سوال کریں تو کہ میں ان کے کتنا قریب ہوں، یہ ہر بندہ تو سوال نہیں کرتا نا، کوئی خاص ہی ہوگا نا، بھئی اللہ کو ہم نے تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کریں، کوئی خاص لوگ ہی تلاش کریں گے، تو پھر خاص لوگ ہی سوال کریں گے۔ تو لیکن ہمارا جو ٹاپک شروع ہے وہ ہے رمضان المبارک کا ٹاپک، تو جس میں ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوا، اور رمضان کے روزوں کی جو فرضیت اور افضلیت ہے اس کے لیے ہم نے احساس کربلا، اور اس کے ساتھ ہی آپ یعنی کہ یہ تو بڑا احساس ہے نا کربلا کا، لیکن اس کے بعد ایک چھوٹے احساس ہمارے پاس بہت زیادہ موجود ہیں جو انسانیت کے ناطے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہمدردیاں اور کسی کو مصیبت میں گرے ہوئے دیکھ کر جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے جو ہے کسی کے لیے محبت، وہ بھی جو ہے روزوں کا ہی حصہ ہوتا ہے۔ تو اب آج جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس رمضان المبارک کے اس ٹاپک میں آج کے جو آیا مبارکہ ہے کافی لمبی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اب آج کی آیت کو دیکھنے کے بعد ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں اعتکاف کے بارے میں کیا کیا باتیں بتائی گئی ہیں۔ اور روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہم نے طوا تک پہلا حصہ اس آیت کا پڑھا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا پہلے ممانت تھی، کیا پہلے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا تھا، اب جو ہے اجازت دے دی، کھول دی۔ اب یہ اس کو ترجمہ پڑھنے کے بعد بات ذہن میں آتی ہے کہ لگتا ہے کہ پہلے اللہ نے پابندی لگائی تھی، لیکن بعد میں لوگوں کو مشکل میں دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت جو ہے وہ عطا فرما دی۔ اب عورتوں کے بارے میں توجہ کیجئے ذرا، کیا ہے عورت اور مرد کا کیا رشتہ ہے، میاں بیوی کا کیا رشتہ ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کا ٹاپک یہ شروع ہوا ہے تو اس میں بہت سی چیزیں کلیئر ہوں گی، صرف خالی ایک روزہ رکھنا ہی مراد نہیں ہوگی کہ ہم نے روزہ رکھ لیا ہم فارغ ہو گئے، نہیں، ایک ایک اصول بتایا جائے گا۔ تو کیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ کیا مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے اور کتنی عزت کا مقام ہے اگر دونوں صحیح والے میاں بیوی بن کے رہیں، اگر اندر مکاریاں زناکاریاں نہ آئیں، صرف میاں بیوی کا رشتہ جو ہے ایک نہج پر قائم رہے تو پھر ہے، اگر خرابیاں ہو جائیں تو پھر اس میں وہ لطف نہیں ہے، نہ ہی اولاد جو ہے وہ صحیح پرورش پا سکتی ہے اور نہ ہی گھروں کے ماحول ٹھیک ہو پاتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ دوسرا حصہ آپ نے دیکھتے جانا ہے۔ ایک طوا تک ہم نے دیکھا کہ رات کو بیویوں کے پاس جانا حلال ہے، دوسری طوا تک ہم نے دیکھا کہ عورت مرد ایک دوسرے کا لباس ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ آگے جیم آ گئی ہے، ہم نے جیم تک آیت کو پڑھ لیا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، اللہ نے دیکھا، عالم اللہ ہو، اللہ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پس اللہ نے تم پر عنایت کی اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب اس حصے کو پڑھ کے سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے جب پہلا حصہ اس آیت کا پڑھا تھا اس میں کیا تھا کہ بیویوں کے پاس
تمہارا جانا جو ہے وہ حلال کر دیا گیا ہے۔ تو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ لگتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ منع کیا گیا ہوگا۔ اب اس حصے کو جب ہم نے پڑھا ہے نا تو ہمیں کلیئر ہو گیا کہ ہاں ایسا تھا، یعنی کہ اللہ نے دیکھا، عالم اللہ نے دیکھا، انکم کنتم تختانون، یعنی کہ اللہ نے منع کیا ہوا تھا، لیکن لوگ جو تھے، شوہر جو تھے، مرد جو تھے، وہ بیویوں کے پاس، عورتوں کے پاس جانے سے منع نہیں ہوتے تھے۔ اللہ نے دیکھا کہ لوگ خیانت کر رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی طرف جو ہے توجہ کی اور ان کی جو ہے وہ توبہ درگزر فرمایا اور اجازت کھول دی، اجازت دے دی کہ بھی رات کو تم اس طرح، اگر تم چاہتے ہو بیویوں کے پاس جانا تو تم رات کو عورتوں کے پاس چلے جاؤ، لہٰذا یہ جو ہے وہ اجازت عطا کر دی گئی۔ اب ہم جیم تک ہم نے پڑھا، اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ فل آنا، اگر آپ روزے رکھتے ہیں رمضان میں، تو ان باتوں کا آپ کو قرآن سے ہی پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کے کیا کیا احکام ہیں، تو خود بخود روزے سیدھے ہو جائیں گے۔ اب تم اپنی بیویوں سے مباشرت کرو، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے اسے تلاش کرو، یعنی اولاد۔ کیا؟ اولاد مقرر فرمایا ہے اسے تلاش کرو، یعنی اولاد۔ آگے دیکھیے اگلا حصہ ہم پڑھیں گے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور راتوں کو خورد و نوش کرو، راتوں کو یعنی جو ہم سحری کرتے ہیں، اور راتوں کو خورد و نوش کرو یعنی کھاؤ پیو، یہاں تک حتیٰ یتبین لکم الخیط، یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے۔ خیط الاسود دھاگے کو بھی کہتے ہیں اور دھاری کو بھی کہتے ہیں۔ دھاری کہنا زیادہ موضوع مجھے لگتا ہے، کیونکہ دھاری اور طرح دھاگا اور طرح دھاگا بھی کہہ سکتے ہیں۔ فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے، یہ ہو گیا روزہ کب تک رکھنا ہے، کب تک ہم کھا پی سکتے ہیں، یہ ہے سحری کا وقت، کہ ہم نے کتنی دیر تک کھاتے پیتے رہنا ہے۔ وہ دھاری وہ آپ نے آسمان سے نظر آ جاتی ہے، آج کل تو جو ہے کیونکہ آسمان کم نظر آتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے گھر اس طرح کے ہیں تو اس لیے ہم ٹائم کا سہارا لیتے ہیں، لیکن اگر ہم کھلے آسمان کے نیچے ہیں تو ہم اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، لیل کا مطلب رات کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر روزہ کھولنے میں کلیش ہو جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج غروب ہوتے ہی روزہ کھول لینا چاہیے، افطار کر لینا چاہیے، لیکن قرآن لیل کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اب اس کے لیے حدیث کا بھی ساتھ سہارا لینا پڑے گا۔ اب غلطی سے تو کوئی کھول دے تو کھول دے، لیکن یہ جو اول وقت والی بات ہے نا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس وقت سورج غروب ہوتے ساری اتنی زیادہ سرخی ہوتی ہے، دن کا سماں ہوتا ہے، اور وہ وقت روزہ کھولنے کا بالکل بھی نہیں ہے، اور ہمیں قطعاً بھی روزہ نہیں کھولنا چاہیے اس وقت۔ الا اللیل کا مطلب ہوتا ہے وہ سرخی غائب ہو جائے۔ اگر آپ میری ویڈیو سنیں تو اپنے روزے کو ضائع ہونے سے بچائیے، کبھی اس طرح کی زانوں کے ساتھ روزے نہ کھول دیجیے کہ زان ہو گئی ہے۔ اپنی عقل کے مطابق، سمجھ کے مطابق روزہ کھولیے۔ الا اللیل تک بات ہے، جب آپ کو جدھر سورج غروب ہوتا ہے اس طرف آپ کو کیا نظر آئے کہ سرخی ختم ہو گئی ہے، وہ ٹائم ہے روزہ افطار کرنے کا۔ جب آپ فرقوں میں پڑو گے تو آپ کو مصیبت بڑھ جائے گی۔ جب آپ قرآن حاکم ہے اس کو حاکم مانو گے تو آپ کو مصیبت نہیں پڑے گی۔ آرام سے آپ بڑی محفل میں بیٹھے ہو، بھلے کے لوگ جو ہے وہ تیزی سے کھولنے والے ہیں، آپ آرام سے بیٹھے رہو۔ الا اللیل، جب سرخی غائب ہوگی ان سے 5 منٹ بعد کھول لو، 2 منٹ بعد دیکھ لو، ٹائم دیکھ لو، اس حساب سے جو ہے سرخی غائب ہو جائے۔
تو آپ ان کے ساتھ یعنی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو فرقہ پرستی میں شامل ہو چکے ہیں ان کے ساتھ روزہ افطار کر کے اپنے روزے کو ضائع نہ کیجیے۔ یہ میں نے اپنی طرف سے آپ کو جو ہے ایڈوائس کی ہے۔ آگے پھر آپ کی مرضی، بارہا بات ہے، مرضی آپ کی۔ میں نے حاکم کی بات سنانی ہے۔ حاکم کون ہے؟ قرآن۔ اس کا وارث کون ہے؟ اللہ۔ کس نے پڑھ کے سنایا؟ رسول۔ تو قرآن حاکم ہوا۔ قرآن کا پیغام میں نے آپ کو بتا دیا۔ میں بار بار اللہ، رسول، قرآن، اہل بیت، صحابہ کیوں نام لیتی ہوں؟ تاکہ آپ کو یہ چیزیں ترتیب سے یاد ہو جائیں۔ اب وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اب پابندی دیکھو۔ جیسے روٹی حلال تھی، اللہ کے لیے روزہ رکھا، روٹی نہیں کھانی۔ اب یہاں بھی بیوی حلال ہے لیکن اللہ نے منع کر دیا۔ اللہ منع کر دے تو اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ اب یہاں دیکھیے ذرا کیسے بات چلتی ہے کہ اگر تم اعتکاف کرنے والے ہو، اعتکاف کی حالت میں ہو، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت یعنی ہم بستری نہ کرو۔ اب یہ کیا ہے؟ تِلْکَ حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا، پس ان کے قریب نہ جاؤ۔ یہ بارڈر ہے۔ روزہ کھولنے کے لیے بھی پابندی لگا دی ہے، لیل تک روزے کو پورا کرنا ہے۔ اب رکھنے کے لیے سحری کی بات کر دی ہے، کب تک؟ جب تک سفید دھاری نظر نہ آ جائے۔ تو آپ نے اس حاکم کی بات ماننی ہے، لوگوں کی بات نہیں ماننی۔ آپ نے حاکم کی ہدایات کے مطابق اللہ جواب مانگیں گے۔ تو آگے دیکھیں ذرا، كَذَّلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ پہلے کیا بات ہوگی؟ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب نہیں جانا۔ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ كَذَلِكَ، اس طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے۔ یبین، واضح کرتا ہے۔ اللہ اپنی آیات للناس، لوگوں کے واسطے، لوگوں کے لیے اپنی آیات واضح کرتا ہے۔ پتہ چلا قرآن کی آیات کے ذریعے ہی آپ کو ہدایت ملنی ہے، کسی علماء کے ذریعے ہدایت نہیں ملنی ہے آپ کو۔ اب کیا کرنا ہے؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اگر اللہ کی آیات جو ہیں ان کے مطابق آپ کے اوپر دین واضح ہو جائے گا تو آپ لازمی طور پر تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں گے۔ اور اگر اس حاکم کی بات کو نظر انداز کر دیں اور فرقہ پرستی میں آ کے لوگوں کے پیچھے لگ کے اب سحری کی زانیں ایک ہی ٹائم پہ ہو جائے نا، جب اللہ نے جو بتا دیا ہے، لیکن سحری کی زانیں ایک ٹائم پہ نہیں ہوتی۔ ہمارا کیا مزاج ہوتا ہے؟ ہم سحری ٹائم تو آخری اذان تک کہتے ہیں کھا لو، کچھ نہیں ہوتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا کہ آپ اتنی سفیدی نظر آ جائے تو تب تک کھاتے رہو۔ لیکن جس وقت ہماری کھولنے کی باری آتی ہے پھر ہم کہتے ہیں پہلی اذان کے ساتھ کھول لو۔ یعنی اس میں بھی لالچ نے ہماری جان نہیں چھوڑی۔ ہم کم از کم روزہ رکھتے اور کھولتے ہوئے حدود اللہ کا خیال رکھیں۔ اور اللہ کی حد ہے نا، بیوی حلال ہے لیکن اعتکاف کرنا ہے تو بیوی کے قریب نہیں جانا، اللہ نے حد لگا دی ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے کی حد ہے، سحری کی حد ہے، روزہ افطار کرنے کی حد ہے۔ اپنی زبان میں نیت کرنی ہے اور کسی کی زبان میں نیت نہیں کرنی، کسی کی بتائی ہوئی دعاؤں۔ قرآن نے روزہ رکھنے کی کوئی دعا نہیں بتائی، اس لیے ہمیں کوئی دعا نہیں یعنی کہ لوگوں سے نہیں لینی، ہمیں اپنی زبان میں دعا کرنی ہے۔ یہ میں نے آپ کو مشورہ دے دیا، رائے دے دی، تفکر دے دیا۔ اب آپ اس کو سوچ کے خود دیکھیں گے کہ آپ کیا کریں گے۔ اگر آپ فرقہ پرستی میں ہیں تو یقیناً آپ اسی لوگوں کے ساتھ روزہ کھولیں گے، لیکن اگر آپ قرآن کے ساتھ ہیں تو آپ روزہ قرآن کے مطابق کھولیں گے۔ للیل، میں بار بار مینشن کر رہی ہوں، ثم اتموا الصیام الی اللیل،
किसी भी मौलाना से पूछ लीजिए, किसी को भी सुन लीजिए, अब तो पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। गूगल हर वक्त जो है खुली रहती है, हर वक्त जागती रहती है। आप यूट्यूब के ऊपर जिसको सुनना चाहो, कभी कोई सोया नहीं, उसके ऊपर सारी रात लोग जाग रहे होते हैं, क्योंकि आपको हर वक्त बोलते हुए इंसान उसके ऊपर नज़र आएंगे। आपने जो देखना है अवेलेबल है। तो अब आप देख सकते हैं कि लैल से क्या मुराद होती है। और शाम क्या होती है? शाम हो गई है, अब शाम, सूरज गुरूब होते सार को शाम। अब उसके बाद आस्ता आस्ता जो है वो अंधेरा आएगा, तो फिर उसके बाद लैल, पूरी लैल तो आएगी बहुत ज़्यादा, आगे जाके लैल आएगी बहुत। जैसे आप लैल के लफ्ज़ को समझेंगे फुल स्याही, लेकिन ये लैल से मुराद है जब इब्तदा हो जाए, जब सुर्खी ख़त्म हो जाए। आपके लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप अगर सुनो, आपको इतनी लंबी लंबी तशरीहां हैं कि आप सुनो तो आपको समझ ही नहीं आ सकेगी कि रोज़ा कैसे खोलना है, कैसे रखना है। इतने इख्तलाफात मौजूद हैं। इसलिए मुख्तसर तालीम के ज़रिए हम समझ लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी कि हमने रोज़ा कब तक रखना है, कब तक खोलना है। हमारे लिए आसानी होगी। इत्तिकाफ़ अगर कर रहे हैं तो औरत मर्द का जो है, और औरतें भी इत्तिकाफ़ करती हैं घरों में, और जो है वो कुछ ख़वातीन जो है वो बैठती हैं। कुछ इलाकों में रवाज है, घरों में ज़्यादा तो बैठती हैं, लेकिन कुछ है कि मसाजिद में भी कुछ लोग इहतमाम करते हैं, लेकिन औरतों के लिए जो है वो इस तरह का हुक्म नहीं है मसाजिद में बैठे। लेकिन औरत और मर्द दोनों को ही इत्तिकाफ़ अगर करना है तो मिलना नहीं है, दोनों के लिए सेम हुक्म है। और रोज़ों की रातें हलाल हैं, दिन जो है वो रोज़ा रखा हुआ है, इसलिए दोनों जो है वो नहीं, हम बिस्तरी नहीं कर सकते। ये ममानत हो गई। अब अल्लाह ने हदूद बता दी हैं। और मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, इस पे भी अल्लाह ताला, रमज़ान और मुबारक का चैप्टर है ना, लेकिन छोटी छोटी बातें बताई हैं कि आपने रोज़ा कैसे रखना है, मियाँ बीवी का तल्लक कहाँ तक कायम रहेगा, औरत मर्द आपस में एक दूसरे का लिबास हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने देखा कि तख्तानूना अनफुसकुम, कि तुम लोग ख़यानत करते हो, तुम हुक्म को ओबे नहीं करते, ख़यानत हो रही है, तुम लोग रातों को रुक नहीं पा रहे। अल्लाह ने रातें खोल दी और दिन को जो है पाबंदी लगा दी। ये क्या हुई? वैसे तो औरत हलाल है, खाना भी हलाल है, हम क्यों खाना छोड़ा? उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए। तवज्जो रहे, हलाल चीज़ें भी वैसे तो जो है वो हम मुसलमान ख़वातीन वो कहते हैं कि पर्दा है, लेकिन बड़ा पक्का भी अहले हदीस जो है वो कहते हैं कि हम बुर्कों के बगैर जो है वो हम जो है वो बाहर नहीं निकलती, या हम जो है वो कपड़े नहीं सूखने के लिए डालती, या हमारे अंदर पर्दे का इतना शदीद रिवाज है। लेकिन जब उम्रा करने जाएं, हज करने जाएं, तो उनके भी चेहरे नंगे होते हैं। इसका मतलब है वहाँ हद लग गई है, वहाँ हर कोई चेहरा खुला रखेगा, क्योंकि उधर ही तो पता चलेगा इंसान के अंदर तकवे की क्या बुनियाद है। उम्मीद करूँगी कि आप आज की वीडियो में ज़रूर रोज़े के मतलब जो है वो नॉलेज हासिल, इल्म हासिल करेंगे, और आपको अच्छी तरह समझ आएगी कि कुरान क्या कहता है। और आपसे अगर आज तक नहीं ये मसला सुलझ पाया, तो इस आयत को सुनने के बाद जो लोग सुनेंगे उनके लिए आसानी हो जाएगी। अल्लाह हाकम है, कुरान हाकम है, और इसकी हदूद का ख्याल रखना होगा और इसके मुताबिक चलना होगा। उम्मीद करूँगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ अता फरमाएगा और हमारी समझ को खोल देगा, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाह माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।